اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ جی ناظرین، میں ہوں میر اکرام اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میر اکرام نیوز۔ شام کے اس پہر سب سے جو اہم خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ ہے عمران خان صاحب کی نااہلی۔ اس کو میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ سیکنڈ، کون کون اور کس انداز میں عمران خان کو چھوڑ کر جائے گا اس مشکل وقت میں، اور تیسرا یہ ہے کہ کون کون اس مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ جو پہلے دوروں میں گزر چکا ہے۔ پاکستان کی پولیٹکس کا یہ حصہ ہے کہ اس طرح ہوتا چلا آیا ہے۔ وزیر اعظم نااہل ہوئے ہیں، بڑے بڑے لیڈر نااہل ہوئے ہیں، اور بڑا کچھ ہوا ہے، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ کوئی نئی چیز ہے یا یہ نئی چیز ہونے نہیں جا رہی۔ عمران خان صاحب نااہل ہونے جا رہے ہیں، یہ چیز واضح ہو چکی ہے۔ اس چیز کو تمام جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکن یا سیاسی رہنما یا باقی لوگ اس چیز پر غور کر لیں کہ وہ اگر یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کو عدلیہ نااہل نہیں کرے گی یا قانون ان کو نااہل نہیں کرے گا، وہ نااہل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ میری آپ پہلے سے خبر سن لیں، اچھا نہیں لگے گا، مگر پاکستان کی تاریخ، سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے۔ آپ کو شاید میری بات بالکل پسند نہ آئے، لیکن حقیقت کا سامنا کرنا سیکھ جائے۔ اور اسلام میں آپ کے جو سیاسی دوست، آپ کے سیاسی ہواری، پیرا شوٹرز جو مختلف جماعتوں سے پی ٹی آئی میں آئے، وہ بھاگنے کا راستہ ڈھونڈیں گے، وہ کوئی اور پارٹی ڈھونڈیں گے۔ لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو عمران خان کے ساتھ کے لیے واپس بھی آئیں گے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ساتھ دینے کے لیے کھڑے بھی ہوں گے۔ یہ وہ پاکستان کا تاریخی لمحہ ہے جو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے برابر نہیں ہے عمران خان، یا ان کے مقابلے پر بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا عمران خان نے نہیں کیا۔ بڑا وقت چاہیے اس کے لیے۔ لیکن عمران خان کو نااہل قرار دینا، یہ بعد میں وہ اہل ہو جائیں، جو میں پہلے پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں، یہ پلان کا حصہ ہے۔ ان کو نااہل کیا جائے گا، نواز شریف کی واپسی ہوگی۔ یہ وہ تمام پلانز ہیں جن پر عمل ہو رہا ہے، اور یہ ہونا ہے، اور اس کے ایک ویک کا ٹارگٹ ہے، زیادہ ٹارگٹ نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے خواب ہیں کہ ان کی پہلے دن سے خواہش ہے، اگر عمران خان نااہل ہو جائیں گے پی ٹی آئی میں، تو پھر کون دوسرا بندہ ہے جو وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتا ہے؟ وہ کون بندہ ہے جو آگے بڑھ کر پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ اس وقت رابطے کر رہے ہیں، یہ اطلاع دے رہا ہوں میں آپ کو بہت بڑی، کہ اس وقت جو فارمولا ڈیزائن ہو رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہو رہا ہے، اور وہ لوگ رابطے کر رہے ہیں جنہوں نے ماضی میں پی ٹی آئی کا ہاتھ پکڑا، مضبوط کیا اور حکومت بنوائی۔ نام اس لیے میں نہیں لوں گا کیونکہ موجودہ صورتحال میں نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت حد تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ چیزوں میں سمجھوتا کر لیا ہے، اور اس صورتحال میں آگے چلنے کی جو پالیسی ہے اس پر بھی بات کافی حد تک طے ہو چکی ہے۔ تو عمران خان صاحب یہ چیز سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر نااہل قرار دے دیا گیا تو کس انداز میں آگے موومنٹ چلے گی، کیسے ہوگا، یہ چیزیں بھی طے ہو رہی ہیں۔ کیونکہ سندھ کی صورتحال بگڑتی نظر آ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھ آ گئی ہے کہ تحریک انصاف بہت بڑی طاقت بن کر پاکستان میں سامنے آ رہی ہے، اور سندھ پاسبل ہے، سندھ میں بھی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی بن جائے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے سے ہی تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے کچھ سمجھوتے طے کرنے کے فیصلہ کر لیا ہے، جس میں زرداری صاحب نے اپنے دوست احباب کو پیغام بھی دے دیا ہے کہ عمران خان سے بات کی جائے اور معاملات کو طے کر لیا جائے۔ دوسرا رخ جو سب سے بڑا اختیار کیا گیا ہے اس لمحے، وہ یہ طے کیا گیا ہے کہ عمران خان کو اس وقت اس مصیبت سے نکالنے کے لیے، یا تحریک انصاف کو کہ نااہل ہونے والے ہیں عمران خان یا نااہل ہو جائیں گے اور ان کو پھر اہل کروایا جائے گا، تو کن شرائط پر سمجھوتا کیا جائے گا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ شامل ہونے والے ہیں تحریک انصاف میں، وہ لوگ ہیں جو سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کریں گے۔ اور اس چیز کا اندازہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر زرداری صاحب نے اس سے پہلے کہ وہ تحریک انصاف میں ملیں خود سمجھوتا کرنے کا پلان تیار کیا ہے، اور اپنے دوستوں کو کہا ہے جا کے عمران خان صاحب سے بات کی جائے اور اس چیز کو حتمی شکل دی جائے۔